انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جو عوام الناس کے لیے بہت اہم ہیں اور ہاسپٹل کے عملے کے لیے خاص طور پر خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ ماں، فیٹل اور نوزائیدہ بچوں کو انفیکشن سے کیسے بچایا جائے؟ انفیکشنز ایک کی رول کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ انفیکشنز ایک کلیدی جگہ رکھتا ہے ماں، فیٹل اور نوزائیدہ بچوں کی بیماریوں اور اموات میں۔ نوزائیدہ بچوں یعنی کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کی شرح اموات 1000 میں 85 ہوتی، یعنی کہ 1000 اگر بچے پیدا ہوں گے تو انفیکشن کی وجہ سے 85 بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ہائی ریشو ہے جو کہ ہمارے ممالک میں موجود ہے اور جو کہ ان انفیکشنز کا وجہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ ماں میں شرح اموات 1 لاکھ میں 350 ہوتی ہے۔ یہ انفیکشنز کی وجہ سے ماؤں کی موت کی وجہ 1 لاکھ ماؤں میں 350 ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی ہائی ریٹ ہے، بہت زیادہ یعنی کہ اموات ہوتی ہیں اس وجہ سے، یعنی کہ جو ماں ہیں ان کو انفیکشنز ہو گیا اور اس کے بعد ان کو موت واقع ہو گئی۔ انفیکشنز ان اموات کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ یہ انفیکشن 2% پوری زچگی اور 25 یعنی کہ 25% قبل از زچگی میں ہوتا ہے، یعنی کہ ڈلیوری سے پہلے اور ڈلیوری سے بعد۔ ڈلیوری سے پہلے یعنی کہ تقریباً 2% اور ڈلیوری کے بعد 25% یہ انفیکشنز ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جراثیم کا اوپر کی طرف جانا اور اپنی تعداد میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ سروائکو ویجائنل فلورا سروائکو ویجائنل فلورا وہ جراثیم ہیں جو برتھ کینال میں موجود ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور بچے کو بھی انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں اور ماں کو بھی انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں، جبکہ بچے کی میمبرینز کافی پہلے ہی پھٹ گئی ہوں۔ جو جراثیم ان کے ذمہ دار ہیں وہ یہ ہیں: مائکوپلازما، گروپ بی اسٹریپٹوکوکس اور ایکولائی، یعنی کہ یہ جراثیم جو ہیں یہ برتھ کینال میں موجود ہوتے ہیں اور یہ جراثیم جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا کر بچے کو بھی انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں اور ماں کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہاسپٹل میں حاصل انفیکشنز ہیں جو زچگی یعنی کہ ڈلیوری کے دوران اوزار اور ان کے آلات کے استعمال ہونے سے ہو جاتے ہیں، یا ڈلیوری جان بوجھ کر عمل پذیر کی جائے تو اس میں یہ آلات اور اس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ انفیکشن وہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر یہ سہولتیں نہ ہوں کہ جو آلات ڈلیوری یعنی کہ زچگی میں استعمال کیے جا رہے ہیں وہ صاف ستھرے نہیں ہیں، ان کو آٹوکلیو نہیں کیا گیا، ان کو اسٹرلائز نہیں کیا گیا۔ یعنی دیہاتوں میں جہاں پر جو ہے نا ہوم ڈلیوریز کی جاتی ہیں، جہاں پر گھروں میں ڈلیوریز کرائی جاتی ہیں، وہاں پر اس قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو بھی انسٹرومنٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، گھر کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے سیزرز ہیں اور جو آئٹمس ہیں، وہی بعض دفعہ تو استعمال کر لیے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو پراپر طریقے سے اسٹرلائز نہیں کیا جاتا۔ وہ بہت زیادہ یعنی کہ انفیکشنز اور پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، جس میں بچے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اور ماں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پوسٹ پارٹم انڈومیٹریسس پوسٹ پارٹم انڈومیٹرائٹس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی آلات یعنی کہ جو انسٹرومنٹ ہیں کا استعمال وغیرہ ہے، اس کی شرح 0.9 سے 3.9% ہے، جبکہ
سیزیرین سرجری کے بعد یہ انفیکشن کی شرح جو ہے 5% تک ہو جاتی ہے. یعنی کہ سیزیرین انفیکشن اگر کیا جائے تو اس میں پوسٹ پارٹم اینڈومیٹرائٹس کے ہونے کے زیادہ خطرے ہوتے ہیں. اس میں پوسٹ پارٹم اینڈومیٹرائٹس میں گروپ بی اسٹریپٹوکوکس نوزائیدہ بچوں میں بخار کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے پوسٹ پارٹم اینڈومیٹرائٹس ہے، جس کی کئی آؤٹ بریک رپورٹ ہو چکی ہیں. جراثیم یہاں عام طور پر باہر سے آتے ہیں، کبھی کبھی یہ جلد اور ناک سے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ انفیکشن ہو جائے تو مریض کو 24 گھنٹے کے لیے کانٹیکٹ علیحدگی یعنی کانٹیکٹ آئسولیشن کرنا چاہیے اور مؤثر اینٹی بائیوٹک پر ڈال دینا ضروری ہے. سرجری کے بعد زخم کا انفیکشن کی شرح 4% ہے، یعنی کہ 4% تک انفیکشن جو بھی وونڈ پیدا ہوئے ہیں، جو بھی ڈلیوری کے درمیان میں زخم پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر 4% یعنی کہ انفیکشن ہو جاتے ہیں. مگر یہ کہ اگر احتیاطی تدابیر نہ کی گئی ہوں تو اس میں یہ شرح انفیکشن کی شرح بہت زیادہ ہو جاتی ہے، 50% بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس کو حفاظتی اینٹی بائیوٹکس سے قابو کیا جا سکتا ہے اور جراثیم سے پاک آلات یعنی کہ انسٹرومنٹ زخم یعنی کہ وونڈ اور ماحول کو صاف رکھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہے احتیاطی تدابیر جو ہیں ہاسپٹل کا عملہ، سرجنز، ڈاکٹرز اور جو بھی یعنی کہ اس معاملے میں یعنی کہ ڈلیوری کے معاملے میں عملہ ہوتا ہے، اس کو صاف طریقے سے بتانا چاہیے کہ یہ جو جراثیم ہیں وہ ماں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. پوسٹ پارٹم یورینری ٹریکٹ انفیکشنز یعنی کہ جو ڈلیوری کے بعد انفیکشنز ہوتے ہیں، انفیکشن کی وجہ پہلے سے انفیکشن کی موجودگی یعنی کہ انفیکشن پہلے سے ہی موجود ہو، یورینری ٹریکٹ میں پیشاب کے نظام کے اندر آلریڈی موجود ہو تو وہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے. اور دوران زچگی یعنی کہ ڈلیوری کے دوران بیکٹیریوریا یعنی کہ پیشاب میں جراثیموں کا بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں بیکٹیریوریا، یعنی کہ یورین کے اندر بہت زیادہ تعداد میں بیکٹیریا آ رہے ہیں. جراحی کا آلات کا استعمال، ویکم کا استعمال، ایپیڈیورل اینستھیزیا اور کیتھیٹرز وغیرہ کا استعمال شامل ہے. یعنی کہ یہ جو ہم نے آپ کو بتائیں کہ ویکم کا استعمال کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایپیڈیورل اینستھیزیا دیا جاتا ہے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، درد کو دور کرنے کے لیے، اور کیتھیٹر سے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ سب جو ہیں ڈلیوری کے دوران، لیبر کے دوران یہ آلات اور انسٹرومنٹ اور یہ طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سب انتہائی اسٹلائز طریقے سے ہونے چاہیے. جو بھی عملہ اس کو استعمال کر رہا ہے، جو بھی عمل درآمد کر رہا ہے، ان کو سرجیکل ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے، انسٹرومنٹ اسٹلائز ہونے چاہیے اور ہر طریقے کو انتہائی انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پر کو اپنا کر ادا کرنا چاہیے. یہ سب احتیاط اور ان عوامل سے بچ کر کیا جا سکتا ہے جو کہ انفیکشن کا سبب بنتے ہیں. ہرپیس سمپلیکس وائرس جو کا انفیکشن جن خواتین میں زچگی یعنی کہ پریگننسی کے دوران موجود ہوتا ہے، خصوصی توجہ چاہتا ہے. اس میں براہ راست رابطہ انفیکٹڈ جگہ سے نہ کیے جائے، علاقے کو صاف ستھرا رکھا جائے اور دستانے استعمال کیے جائیں. اگر اس قسم کا انفیکشن، ہرپیس سمپلیکس وائرس کا انفیکشن کسی خاتون کو موجود ہے، اس کے جسم پہ موجود ہے، اس کے بلسٹرز اس کے جو ہے اسکن کے اوپر موجود ہیں، تو ان کے لیے انتہائی احتیاط کی جانی چاہیے کہ وہ جو ہے دوسرے مریضوں میں بھی وہ انفیکشن، وہ وائرس انفیکشن کا سبب نہ بنے.